اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام فلسفہ قربانی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی۔ آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مجیدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، ہر انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے گا، چاہے وہ آزمائش خوف کے ذریعے سے ہو، بھوک کے ذریعے سے ہو، یا اولاد کے چھن جانے سے، مال کے چھن جانے سے۔ تو آزمائش اللہ تعالیٰ اس انسان کی آزمائش لیتا ہے جو اللہ کا قریب ہوتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا قریب ہوں، قربت اس کو اللہ کی حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی آزمائش سے گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے آپ کا گزر ہوا کہ آپ کبھی نمرود کی آگ میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو، اپنی زوجہ کو اس ایسے مقام پر لے کے جائیں کہ جو صحرا ہے، نہ پانی ہے، نہ وہاں سبزہ ہے، نہ آبادی ہے، اس مقام پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی آپ کو حکم ہوتا ہے خواب کی صورت میں کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کی بڑی قربانیاں ہیں، ان میں سے ایک قربانی اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ آج ہم اسی فلسفہ قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، اور بہت بہترین گفتگو کرتے ہیں، بڑی عقیدت، بہت محبت سے محمد و آل محمد کی ثنا کرتے ہیں۔ مختلف چینلز کے ذریعے مختلف پروگراموں میں آپ اکثر ان کو سنتے ہوں گے۔ میری مراد حضرت علامہ حکیم محمد اصغر درد صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور مشہور و معروف شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مفسر قرآن ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ مختلف پروگراموں میں آپ نے قبلہ کو سماعت فرمایا ہوگا۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی صاحب ہیں، مفسر قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور فلسفہ قربانی ہمارا عنوان ہے آج کا۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ اصغر درد صاحب سے کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، خود قربانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين۔ ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع فلسفہ قربانی، جس کی تمہید میں آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور دنیا کے تینوں بڑے مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ تمام مذاہب حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدا اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم و فرقان حمید میں کثرت سے ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
امتحانات کی بھٹی سے گزارا، اور وہ ہر امتحان میں ثابت قدمی اور بڑے تحمل سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے گزر گئے۔ ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، سبحان اللہ، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ بے شک، تو امامت کا منصب، رسالت کا منصب، نبوت کا منصب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو عطا ہوا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے جسے پروردگار عالم نے ذات کے امتحان میں بھی اور اولاد کے امتحان میں بھی مبتلا کیا۔ ذات کا امتحان تو نار نمرود ہے، جہاں پروردگار بڑے مختصر انداز میں قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب نمرود کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور پرند اس میں جل کر گر رہے تھے، ایسی آگ میں یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈک اس کی تکلیف جو ہے ابراہیم کو پہنچے، کیا بات، والسلامہ سلامتی والی بن جا۔ سلامتی والی، سبحان اللہ، مگر یہ بہت ذات کا امتحان بڑا مختصر ہے۔ قرآن کریم میں میرے قبلہ و کعبہ حضرت قبلہ مفسر قرآن سید محمد حسن رضوی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، وہ بہتر انداز میں اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ یہ امتحان بہت مختصر ہے، مگر جہاں پروردگار لم یزل نے اولاد کے امتحان کا تذکرہ سورہ صافات، وہاں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کیا، جب اسماعیل کی قربانی کا مرحلہ آیا، اسی لیے اس قربانی پر یہود کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی ہے۔ مسلمان اس پر حقدار ہے کہ وہ کہے کہ اسلام اس کا جو ہے حقدار ہے۔ یہودیوں کے پاس اس کی کوئی ثبوت اور کوئی دلیل اور کوئی برہان نہیں ہے کہ وہ یہ دعوے کے اندر جو ہے اپنے کوئی ثبوت لا سکے۔ اگر وہ دعویٰ کرتے بھی ہوں تو بائبل اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اپنے اکلوتے بیٹے کی دی، اور حضرت اکلوتے بیٹے کے اندر بائبل ہی کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے تھے، 13 برس کا فرق ہے۔ تو اکلوتا اسی وقت ہوتا ہے جب تک کہ دوسرا بھائی پیدا نہ ہو۔ کیا بات، تو جب دوسرا بھائی موجود ہی نہیں ہے، 13 برس کے بعد آ رہا ہے، تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی نشاندہی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے قرائن ہیں، جتنے مشاہدات ہیں، اگر یہود دعویٰ کرتے ہیں تو شام میں کوئی اس کا ثبوت مل جائے، شام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہود کی کثرت وہاں ہے، اس کی جتنی بھی مشاہدات اور جتنے بھی معاصر اور جتنے بھی معاصر ہیں وہ سب کے سب جو ہیں مکہ مکرمہ میں، منا مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں، عرفات مکہ مکرمہ میں، جمرات مکہ مکرمہ میں، پھر قربانی کا عمل جو 14 برس سے جاری ہے وہ بھی ہمارے اسلام کے قرآن کریم و فرقان حمید میں کہ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سعی کے قابل ہوئے، دوڑنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ انی رأیت، یہ کہا کہ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، مضارع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی خواب ایک دن کا نہیں ہے، 3 دن مسلسل خواب میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ کسی کی جان لے لینا آسان ہے، جان کا دینا بڑا مشکل ہے۔ حضرت اسماعیل راضی ہو جاتے ہیں، کیا بات، اور ارشاد فرماتے یا ابت افعل ما تؤمر
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے باپ، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹایا اور اس کے بعد چھری گردن پر رکھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ وہاں باپ تھا، یہاں بیٹا تھا، تو یہ فلسفہ قربانی دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی قطع کریں، ہم اپنے نفوس کو بھی ذبح کریں۔ صرف جانور کا ذبح کرنا کافی نہیں ہے، اپنے نفسانیت کے، خودی کے، ارادیت کے، تکبر کے، حسد کے اور دشمنی کے اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کے جتنے بھی جذبات ہیں وہ قربانی کے جانور کے ساتھ جو ہے ذبح کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب فرمائیں، جزاک اللہ۔ میں قبلہ حسن رجوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ خود قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو قربانی پیش کی گئی، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب خود قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، تو آپ محترم ناظرین کے سامنے کر۔ پہلے تو قربانی کو سمجھا جائے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے اور قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ قرب سے ہے یہ لفظ قریب ہونا۔ صحیح۔ جب ہم کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو محبت کا لازمہ ہے قربانی۔ آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم محبت الہی کا وہ مقام کہ خود اللہ نے فرمایا کہ فاتخذہ خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا دیا۔ اب یہ تو محبت کی بات ہے نا، خلیل کیا بات، دوست کی بات، دوست کی محبت میں جب تک قربانی شامل نہ ہو کیا بات، محبت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ کیا بات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، یعنی اللہ کی محبت، اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کی محبت، ساری نیکیوں کی جڑ جو ہے اللہ کی محبت، وہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کیا بات، مما، کچھ، سب نہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ بے شک، جانتا تھا ہماری کمزوری، سبحان اللہ، ہماری کمزوری کو جانتا تھا وہ کہ ہم سب کو نہیں خرچ کر سکتے اللہ کی راہ میں، تو اللہ نے خود فرمایا مما، من تبیز، کچھ جس کو تم چاہتے ہو، جو چیز تم چاہتے ہو اس میں سے خود کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیا بات، مطلب یہ کہ اگر میرے پاس 5 واسکوٹس ہیں اور میں ان 5 کو چاہتا ہوں کہ واقعی پہنوں، ان میں سے 1 یا 2 میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ ہے وہ نہیں جو پھٹ گئی، بیکار ہو گئی، اب مجھے میں ان کو چاہتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں پہنوں گا ان کو اللہ کی راہ میں دینا، یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو اپنے الماری کی جگہ صاف کر رہا ہوں۔ قربانی وہ ہے جو مما تحبون، جس میں اس میں سے دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اب دیکھیے اگر یہی معیار مانا جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت، مال سے بھی زیادہ محبت، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ اولاد سے ہوتی ہے۔ کیا بات، اس طرح کسی لیے بے شک، بالکل طے ہے، اس میں کوئی مذہب یا رنگ یا نسل یا قوم کا سوال پیدا نہیں ہوتا، سب جانتے ہیں، اس بات پہ اتفاق ہے تمام انسانوں کا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ اولاد سے ہوتی ہے۔ اسی لیے جیسا کہ قبل وقابہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا ان کی جان کا، جب آگ میں وہ ان کو پھینکا گیا تھا، مگر اس وقت نہیں، کامیابی کا اعلان کیا، کامیابی کا اعلان جب کیا جب اولاد کا امتحان لیا قربانی کا۔ کیا بات، وہ قربانی کی انتہا تھی کہ اولاد وہ اللہ کی محبت میں قربان کر دینا، سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں اولاد جیسی چیز کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا۔ یہ اب کہنا بڑا آسان ہے اور سننا اس سے زیادہ آسان ہے، سوچو تو صحیح طرح، اولاد سوچ کے آدمی کام جاتا ہے، اولاد بھی وہ کہ جو اس 90 کی سال روح کی کام عمر جاتی ہے سوچ کر کہ اولاد کے گلے پر چھری۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں بتایا گیا۔ اب یہ ابراہیم کی عظمت ہے کہ اتنا بڑا حکم اور اتنا معمولی سا طریقہ اشارہ حکم دینے کا، اشارہ، کہا بھی نہیں، وہی بھی نہیں، بس خواب۔ اور ایسا خواب تھا واقعی کہ جب دیکھا ابراہیم نے تو بولنا بند ہو گیا، سمجھ گئے نبی تھے کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ خواب نہیں ہے، نبی کا خواب ہے، یہ میرا آپ کا خواب نہیں ہے، ابراہیم کا خواب ہے۔ کیا بات،
اسی لیے جب 3 دفعہ خواب دیکھ لیا اب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم، یہ میرا امتحان ہے اور یہ بڑا عظیم مقام ہے۔ اس لیے مسجد خیف میں لے گئے بیٹے کو۔ اب نہ سوچیے گا کہ لوگ ابا بیٹا 8 سال کا ہے اور ابراہیم 80 سال کا، فرق دیکھیے آپ۔ کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بھائی میں ہوتا تو کہتا کہ خواب ہے، خواب کی کیا بات ہے، خواب سچے بھی ہوتے جھوٹے بھی ہوتے۔ بیٹے نے کیا کہا، یا طفل ما تومر، بابا آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، جواب کیا ہونا چاہیے تھا، آپ وہ کریں جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یعنی یا طفل ما تومر، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسماعیل بتا رہے ہیں کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا اللہ اکبر، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے۔ یہ ہے ابراہیم کی معرفت۔ کیا اور بات، پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کے کمال کن تھا، یہ کہتے تھے یار بات ختم نہیں ہوئی یہاں پر، آگے فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ کیا بات ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے، خواب دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد 8 سال کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے یہ ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی نا چھوٹی سی، تو یہ پوری قربانی ابراہیم کا کارنامہ ہوتا، اسماعیل کا کارنامہ نہ ہوتا۔ واہ واہ واہ، صرف اتنی سی بات سبحان اللہ۔ کہ پوچھ لیا فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو باپ بیٹے نے کہا یا طفل ما تومر، بابا آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تربیت ہم کو دی، تربیت ہم کو دی کہ بیٹے کو، بچوں کو جب آپ دین سکھائیں، جبرن نہیں، واہ واہ واہ، مار پیٹ کر نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، سمجھا کر ان کو کنونس کریں، کنونس فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا بات، یعنی مائنڈ کو اپیل کرے، مائنڈ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دے تو یہ نہیں کہ کہاں پڑھو، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، سب اس کا شکریہ ادا کرو، کیا بات، سمجھاؤ۔ اگر آپ فکر سے اس کو سمجھائیں گے نا، وہ آپ کے بعد بھی نماز پڑھتا رہے گا، اور اگر آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کے پڑھوا لی نماز اپنے ساتھ تو آپ کے بعد بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا بات، یہ ابراہیم نے سکھایا ہمیں کہ اولاد کی تربیت یہ ہوتی ہے، فانظر ماذا ترى، بچے سے کہا جا رہا ہے آپ، اور بچہ سکھا رہا ہے کہ یہ باپ کا خواب نہیں ہے۔ اچھا یہاں عجیب بات جو لوگ ہوا یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا، ایک سوال اٹھایا یہاں پر، ابراہیم تو 80 سال کے، اور بعض باتوں میں 3 مہینے اور کم سے کم 3 دن آپ کو سوچنے میں لگ گیا کہ بھائی کیا کروں، بولے ہی تک نہیں۔ 3 دن دیکھنے کے بعد یا 3 مہینے دیکھنے کے بعد دوسری بات تب جا کے ہمت ہوئی، اور پھر اسماعیل کو لیا اور مسجد خیف گئے اور وہاں بٹھایا اور پھر یہ سب بتایا۔ اور یہ 8 سال کا بچہ ابھی اس نے سنا، کیا بات، کیا بات، ابھی اس نے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا کیا خیال، اور فوراً 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، فوراً جواب دیا یا طفل ما تومر، آپ وہ کریں، اللہ اللہ، یعنی آپ مجھے ذبح کریں، اس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا بات، 80 سال کے ابراہیم کو تو کم سے کم 3 دن یا 3 مہینے لگے کہنے میں، اور 8 سال کے اسماعیل کو 1 منٹ نہیں لگا کہنے میں کہ ذبح کریں مجھے، جس کو ذبح ہونا تھا۔ اللہ، آخر یہ فرق کیسے ہو گیا، کیریکٹر میں اتنا فرق کیسے آ گیا، دیکھیے نا کہ کہاں 80 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی اور کہاں 8 سال کے اسماعیل۔ 8 سال کا بچہ فوراً کہہ رہا ہے ذبح کریں مجھے، ان کو کم سے کم 3 دن لگ رہے ہیں کہنے میں۔ واہ، دیکھیے یہاں امام فرماتے ہیں کہ اصل راز کیا تھا اس کا، راز یہ تھا جس وقت حضرت ابراہیم ان سے کہہ رہے تھے یہ خواب، اس وقت ہم محمد و آل محمد کا نور صلب ابراہیمی سے نکل کر صلب اسماعیلی میں داخل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم محمد اور آل محمد کا نور اس وقت صلب ابراہیمی میں نہیں تھا، صلب اسماعیلی میں تھا۔ یہ ہمارے نور کا جذبہ ایثار تھا، یہ محمد و آل محمد کا جذبہ قربانی تھا جو اسماعیل کی زبان سے بول رہا تھا۔ سبحان کیا اللہ۔ بات، کیا بات، یہ محمد و آل محمد کی قربانی کا جذبہ تھا جو بول رہا تھا، سبحان اللہ، جو ان کے صلب میں تھا کہ یا طفل ما تومر، بابا آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ ہے مقام نبی کا مقام ہے، پھر ہاں بھی انشاءاللہ کہو
کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سبحان اللہ. کیا مقام ہے دیکھیے, یہ ہے ایک عظمت منزل قربانی, پہ تربیت ہے, درس ابراہیم ہے. کی قربانی. یہ اور دیکھیں خود بھی قربانی دے رہے ہیں, اور کیا کہ بیٹے کو تیار کر دیا. بیٹا اس معرفت کے مقام پر ہے. واہ واہ. یہ فقط اپنی قربانی نہیں, بیٹی کی آپ وہ تو بعد میں داد دیجیے گا جو قربانی دی وغیرہ, اب میں تو اس کی داد دیتا ہوں. کیا تربیت کی تھی, کیا تربیت کی تھی بیٹے کی. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ذرا کہ 8 سال کا بیٹا کہہ رہا ہے, کیا تربیت کا کمال. جبر نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے گا, نہیں. فانظر ماذا ترى, بیٹا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اختیار دے رہے ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبر نہیں, اختیار. تمہارا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں. کیا بات, یہ تربیت تھی ابراہیم کی, کیا بات. یہ تربیت ابراہیم سلام ہو. آج کے زمانے میں کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ جبرن وہ تو ابراہیم کو تو حکم پروردگار تھا, لیکن بچے کو زبردستی انہوں نے قتل کر دیا. بچے سے پوچھ لیتے تو اس وقت اس منزل میں بھی اللہ کے حبیب نے, اللہ کے نبی نے اپنے فرزند سے پوچھ کے بھی درس دے دیا کہ یہاں دونوں طرف سے رضامندی ہے اور عشق دونوں کا پروردگار سے, اور اس حکم کو سمجھنا معرفت. قربانی دونوں کا دونوں کا کر رہا ہے, اسی واسطے کر رہا ہوں. باپ کا بھی بیٹے کا بھی. بیٹے کا بھی ہے, کیونکہ بیٹے نے کہا کیا بات. کہ جو سوال اختیار دیے نا, فانظر ماذا ترى کہہ کے اختیار دیا. اختیار دینے پر کہا کہ یا تفعل ما تؤمر, اب چلے لے کر. اب دیکھیے پھر معرفت کا مقام دیکھیے. لیکن چلے, ابلیس آ گیا. ابلیس آ گیا نجدی شیخ کی شکل میں. یہ ابلیس کو یہ سوریہ بہت پسند ہے, نجدی شیخ کا آ گیا. اچھا, یہاں پہ ہم اس ابلیس والی بات کو انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے, اس کو جاری کریں گے. ناظرین کرام, یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. محترم ناظرین کرام, پروگرام فلسفہ قربانی میں آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا. اور ہماری گفتگو جاری تھی, اور قبلہ حسن رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کے جا رہے تھے تو سب سے بڑی رکاوٹ شیطان بن کر. یہ سبق ہے, جب انسان اللہ کی اطاعت یا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو سب سے پہلے شیطان آتا ہے. رکاوٹ بنتا ہے, وہ رکاوٹ بنتا ہے. سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ. زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا, خیرات کا وقت آ گیا, انفاق کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, روزے کا وقت آیا, حج کا وقت. یہ کیا کر رہے ہیں, اسے بہتر تو یہ کریں. کیا بات ہے. بجائے حج کرنے کے آپ مکان بنائیں, بجائے قربانی کرنے کے آپ کوئی تفریح کریں. تو پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں, فوراً آئے گا آپ پاس لازمی. اس نے آگے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو. کہا میں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے, بیٹے ذبح ہونے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ, ابھی باپ اور بیٹے کو ذبح کرتا ہے. یعنی اللہ نے میرا امتحان لیا ہے, میری محبت کا امتحان لیا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس امتحان دینے کے لیے مجھے یہ حکم دیا ہے, اور میں اس امتحان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو اللہ ایسا امتحان دے گا, ایسا حکم دے گا جو عقل کے بھی خلاف ہو اور فطرت کے بھی خلاف. بھائی جیسے اس نے یہ کہا, اب تک تو ابراہیم گفتگو کرتے رہے اس سے, جب اس نے یہ بات کہی آخر میں کہ اللہ ایسا حکم دے گا جو عقل کے خلاف ہوگا, فوراً ابراہیم سمجھ گئے, اور فوراً آپ نے پتھر اٹھائے مارنے کے لیے کہ اللہ کا حکم اور عقل کے خلاف, جو خود خالق عقل ہے, خالق عقل ہے, سبحان اللہ. بھلا وہ عقل کے خلاف حکم دے سکتا ہے. یہ شیطانی ہو سکتا ہے. جو اللہ کے حکم کو عقل کے خلاف بتائے وہ شیطانی ہو سکتا ہے. فروعات میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے, مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم اللہ کا ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی وہاں تک. صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے, ظہر کی واجب 4 رکعت کیوں ہے, مغرب کے 3 رکعت, ایسے اور بہت سے چھوٹے مسائل. وہ حکیم مطلق ہے, اس نے حکم دیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا حکم ہے تو وہ صحیح ہوگا کیونکہ وہ صاحب عقل ہے, خالق عقل ہے. لہٰذا پتھر مار کے بھگا دیا. ابھی آیا پیچھے, دیکھا یہ 8 سال کا بچہ ہے, یہ میرے قابو میں آ جائے گا. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا میں ذبح ہونے جا رہا ہوں. ذبح ہونے, تمہاری عمر ذبح ہونے کی, یہ کھیلنے کی عمر ہے, زندہ رہنے کی عمر ہے, زندگی دیکھنے کی
کی عمر ہے، یہ کوئی ذبح ہونے کی عمر ہے؟ کہاں، وہ اللہ نے امتحان لیا ہے ہمارا، میرا بھی اور میرے بابا کا بھی، کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے حکم، اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ بابا کا امتحان یہ ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد جو ہیں وہ 80 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن سفید ان کے بال ہو گئے ہیں، کافی عمر ہو گئی ہے ان کی۔ اتنی عمر میں جو ہوتا ہے نا انسان ذہنی طور پر زیادہ یعنی وہ نہیں ہوتا صحت مند، اور جیسے ہی اس نے یہاں تک بات پہنچی وہ سمجھ گیا کہ نبی کی توہین کر، نبی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، بس فوراً پتھر اٹھائے اور پتھر مارا، دفاع ہو۔ اب اس کے بعد آخری ایک ہر بار رہ گیا تھا، وہ گیا مادر اسماعیل کے پاس۔ یہ جو تیسرا جہاں رکن ہے نا، تیسرا جہاں پتھر مارتے ہیں ہم، یہ مقام وہ ہے جہاں حضرت حاجر رہا کرتی تھی، مکان تھا ان کا۔ یہاں آیا اور یہاں آ کے کہا گیا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حاجر نے کہا کون؟ میرا بیٹا ابراہیم۔ کہاں؟ ابراہیم؟ ابراہیم تو اتنے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں کہ ان سے بکری ذبح نہیں ہوتی، میں ذبح کرتی ہوں، وہ کہاں بچے کو ذبح کرے گا؟ ماں نے کہا نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، مجھے اللہ نے حکم دیا، اور اللہ امتحان لے رہا ہے میری محبت۔ اب ماں کا دل ہے، انسان ماں آخر ماں ہوتی ہے، ذرا خاموش ہوئی تو اس کو موقع مل گیا، آپ چلیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو مجھے پتا ہے کہاں لے گیا، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ روکے ہوئے۔ جیسے اس نے یہ کہا ہے سمجھ گئی یہ ابلیس ہے، اللہ کے حکم کو رکوا رہا ہے، اللہ کے حکم کو مجھ سے رکوا رہا ہے، مجھے آڑے جا رہا ہے، فوراً پتھر اٹھا مارا۔ آج تک یہ 3 مقامات جب تک آپ یہاں پتھر نہ ماریں حج نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ ایک تو قربانی کی یاد، حضرت ابراہیم کی اہمیت، حضرت اسماعیل کی اہمیت، اور ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے یہ سبق کہ قدم قدم پر دیکھیے ابلیس جو ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن نے کہا تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا کھلا ہوا وہ شیطان ہے۔ میں سمجھتا ہوں فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے، ارے صاحب کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا، اصل دشمن جو آپ کا ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ سب آپ سے یہ غلطیاں کرواتا ہے، حماقتیں کرواتا ہے، اور آپ سے گناہ کرواتا ہے، گناہ پر گناہ کرواتا ہے، حسد کرواتا ہے، تکبر، لالچ، اسلام جتنے بھی کام کراتا ہے یہ کراتا ہے آپ سے۔ اگر آپ ایک بات یہ بات سمجھ میں آپ کے آ جائے کہ سب سے بڑا دشمن میرا شیطان ہے، مثلا کیا ہے شیطان؟ شطرنت کیا ہے؟ 3 لفظوں میں شطرنت، قرآن میں 3 لفظوں میں شطرنت کو بیان کیا قرآن نے، انا خیر منہ۔ جب کہا نا کہ سجدہ کرو آدم کو، میں کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ بس جہاں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کسی کے مقابلے میں بھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس عہدہ بڑا ہے، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میرے پاس گھر بڑا ہے، میری سواری، کچھ جہاں بھی احساس برتری پیدا ہو، سمجھنے یہ شیطان ہے جو کام کر رہا ہے۔ کیا بات، اللہ کی راہ میں موقع آئے اور آپ کو دل میں رکاوٹ آئے، آپ کے کوئی روکے آپ کو کہ نہیں یہ کہاں کر رہے ہیں آپ خرچ، اور یہ اتنے مقامات ہیں خرچ کرنے کے لیے، سمجھ جائیں کوئی شیطان ہے جس نے ابراہیم کو روکا، کیا بات، کوئی شیطان ہے جس نے اسماعیل کو روکا۔ اگر انسان میں یہ اسے کہتے ہیں جہاد بالنفس، مطلب سب سے افضل شیطان جہاد، کی پہچان۔ سب آپ نے بڑی سے خوبصورت اعلیٰ گفتگو فرمائی، اور آپ نے 3 جو نقطے مجھے بہت خوبصورت لگے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو وار کیا اس میں توحید کے خلاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پہچان لیا کہ جو توحید کے خلاف ہے وہ شیطان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی، اس میں توہین نبی، یعنی جو توہین نبی کرے وہ شیطان ہے، جو توہین پروردگار کرے وہ شیطان ہے۔ پھر تیسری منزل کیا تھی کہ وہاں پر ایک نبی کی بیوی کو نکال رہا ہے گھر سے باہر، یعنی جو نبی کی بیوی کو ورگلا کے گھر سے باہر نکالے تو وہ بھی شیطان ہے۔ کیا سبحان اللہ، بہت بہترین نقطے آپ نے بیان فرمائے۔ میں حضرت علامہ اصغر درد صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی، یقیناً اللہ کا حکم تھا، آپ نے قربانی پیش کی، اور اس کے جگہ پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا کہ وہاں پر دمبا آ گیا۔ لیکن آج ہم اور آپ جو قربانی پیش کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں تو حکم پروردگار تھا۔ تو آج ہم اور آپ جو قربانی پیش کرتے ہیں، تو ناظرین کرام چاہتے ہیں
کہ یہ اس سوال کا بھی جواب ان تک پہنچے کہ ہم کیوں قربانی قرآن کریں. حبیب میں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس کے بعد قرآن کریم نے کہا ابراہیم آپ نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دی، مانیے تکبیری یستہ سلیم، کہ خدا پیشے تو ماں قربان شدیم. حضرت مولانا روم نے کہا کہ قربانی کا عمل جو ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ قربان بالدم ما ہوا یتقرب الی اللہ، جو اللہ کے قریب کر دے، یہ ہے قربانی. اور عرب کہتے ہیں قربت الی اللہ قربانا، میں اللہ کے قریب ہو گیا قربانی کے ذریعے. کیا بات. تو پروردگار نے قرآن کریم میں سورہ صافات میں اسی تفصیل میں کہا کہ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم اسے اے ابراہیم آپ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور اقبال نے اسی لیے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. کہ وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا اور مینا میں جس کی قربانی ہوئی، وہ دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم نہیں، ذبح عظیم تو وہ ہے جو کربلا میں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اقبال کی نگاہ بڑی بسیط تھی، بڑی بلند تھی. اور یہ قربانی جسے آج ہم یہ عجب تماشا دیکھا کہ بروز عید قربان، یہ عجب تماشا دیکھا کہ بروز عید قربان وہی قتل بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا. کیا بات. کہ وہ گردن پہ چھری پھرا رہا ہے اور اللہ اس کو ثواب دے رہا ہے. وَتَرَكْنَاهُ، ہم نے اسے جو ہے ابراہیم آپ نے جو قربانی دی ہے صدیوں میں تک محفوظ کر دیا، قیامت تک. اور اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث بخاری میں قال الاصحاب یا رسول اللہ ما هذه الأضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قالوا فما لنا یا رسول اللہ، کیا بات. ابھی آپ نے سوال کیا، اب جو ہو رہا ہے. قالوا صحابہ نے بھی پوچھا قالوا فما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فصوفو یا رسول اللہ، دمبے کے جسم پر تو پشم ہوتا ہے، اس کے بال گتھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک گتھے ہوئے بال میں لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں. قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اس پشم میں گتھے ہوئے جتنے بال ہیں اس کے عوض میں اللہ جو ہے اجر دیتا ہے. اور اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل عزیز نہیں ہے، قریب کرتا نہیں ہے، ما احب عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، احرام من احراق الدم، کہ خون کا بہانا. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقِعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا. بخاری اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کے جانوروں کا جو خون تم بہاتے ہو، قربانی کے دن 10 سے لے کے 12 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ قربانی کے جانور کا خون کا بہانا اللہ کے نزدیک اتنا عزیز ہے کہ آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر دے مگر اس کا اجر اتنا صدقے میں نہیں ملتا
جتنا اس دن قربانی سے عطا ہوتا ہے. اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان الضحایا ہی المطایا توصل الی رب البرایا وتدفع البلایا، کہ یہ قربانیاں ان الضحایا ہی المطایا، یہ تمہاری سواریاں ہیں پلسرات سے گزرنے کے لیے. ان الضحایا ہی المطایا توصل الی رب البلایا، تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. وتدفع البلایا، اور تم پر سے کتنی بلاؤں کو رد کر دیتی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان الضحایا اغلاھا واسمنھا، قربانی کا جانور خوبصورت ہو، سجا ہوا ہو، صحت مند ہو، اس کو قربان کرو. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جس سے محبت ہو، گھر سے پالا ہوا ہو، جانور پل جائے اور پیچھے پیچھے دوڑے تو کتنی محبت ہو جاتی ہے. اور ابراہیم کی اس قربانی کو یاد کرے کہ بیٹا صحیح کے قابل ہوا ہے اور قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں. اور ذرا اسی منزل سے کربلا کی طرف جا کر دیکھے تو کربلا کے اس میدان کے اندر علی اصغر کے گردن پر حرملہ کے تیر کا برداشت کرنا. میں کہتا ہوں ابراہیم، وہاں تو آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، مگر حسین نے تو کربلا میں اپنی آغوش میں اصغر کو لے کر جو ہے جا کر کہا تھا کہ اے تیر حرملہ، میں اصغر کو جو ہے ابراہیم نے سر آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، مگر اس دور کے ابراہیم کو دیکھ اور میرے اسماعیل کو دیکھ. تیرا اسماعیل 8 برس کا تھا، میرا اسماعیل 6 برس کا ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا اور بہت اچھے انداز میں کہا، اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام، اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام. تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. اور علی اکبر کا 18 سال کے جوان کا فدا کر دینا آسان نہیں ہے. یہ قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں جانور کی، آل محمد نے تو گھر کو لٹا کر قربان کیا ہے. گھر کا گھر جو ہے، جب تو شاہ غریب نواز نے کہا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اور یہ اسلام ہے جس کے سال کا اختتام ہوتا ہے تو قربانی پر، اس کے سال کا آغاز ہوتا ہے تو قربانی پر. کہ وہاں ذی الحج میں یہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، وہ 10 محرم کو ہوتی ہے. ان دونوں نسبتوں کو پروردگار نے برقرار رکھ کے کہا کہ اپنی جان کا قربان کر دینا آسان نہیں ہے. اور یہ قربانیاں دیتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچ. اور یہ ایام بڑے محترم ایام ہے. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. قال الاصحاب یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 10 دن ذی الحج کے، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک کیا ہیں؟ کہا اس سے بہتر ایام نہیں ہے، اس سے اعلیٰ ایام نہیں ہے عمل صالح کرنے کے لیے ان ایام کے اندر. کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ کہا جہاد بھی کچھ نہیں ہے، جہاد بھی اس کی یاد ہے. ولا الجہاد فی سبیل اللہ رجل خرج بنفسه وماله فیرجع من ذلك بشیء. ایک وہ شخص جو ہے اجر میں زیادہ ہے صرف کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان کو بھی لٹا دے، گھر کو بھی لٹا دے، اولاد کو بھی لٹا دے، اقربا کو بھی لٹا دے، اپنی اہل حرم کی چادروں کو بھی چھنوا دے، ان کو بھی رسن بستہ کروا دے. خرج بنفسہ ومالہ، اس کے اجر سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے. میں اس منزل پر بھی کربلا کو سلام کرتا ہوں، میں اس قربانی کی منزل پر بھی حسین کو سلام کرتا ہوں، میں اس قربانی کی منزل پر بھی جو ہے وہ فدیناہ بذبح عظیم کی اس قرآن کی نشاندہی کو واضح کرتا ہوں کہ اس قربانی کو دیتے ہوئے اس قربانی کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو حسین ابن علی نے کربلا میں دی تھی. ہم کہاں ہیں؟ ہم سلام بھیجتے ہیں. اسی لیے محمد و آل محمد پر یہ صرف اہل تشیع یا اہل تسنن کا مسئلہ نہیں ہے. اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن ہوں،
سوائے حب آل محمد من لم یومن بآل محمد فلیس بمومن، جو آل محمد پر ایمان نہ رکھے وہ ایماندار ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ لیکن حضرت ابراہیم کے قربانی پر جی اتنی بڑی قربانی، جو جیسا کہ قبل اقوام نے کتنی بڑی قربانی کا مقام تھا بیٹے کے ہاتھ میں ذبح کرنا، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا بات، کیا بات، اس کے بدلے ہم نے ذبح عظیم کو قرار دیا۔ اس کا مقابلہ اب دیکھیں، اس کے مقابلے پر کتنی بڑی قربانی ہوگی سبحان اللہ۔ کہ وہ جو امام حسین صاحب کی قربانی ہے، کیا وہ شاعر نے کہا جس وقت ابراہیم نے قربان کرنا چاہا تو آنکھ میں پٹی باندھی، آنکھ میں پٹی باندھی۔ شاعر کہتا ہے ایک قربانی پہ آنکھیں بند کر لی اے خلیل، اللہ، ایک قربانی پہ آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی اے خلیل، آنکھیں کھل جاتی، آنکھیں کھل جاتی اگر ایثار سرور دیکھتے۔ آنکھیں کھل جاتی اگر ایثار سرور دیکھتے۔ کیا بات، وہاں تو 72 قربانی، آنکھوں کے سامنے کوئی پٹی باندھی، ہر لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، آنکھیں کھل جاتی جو ایثار سرور دیکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ذبح عظیم کو جس طرح بیان کیا آپ نے، اور آپ نے ماشاءاللہ سے، اور قرآن نے بھی جب کہا کہ ذبح عظیم، تو خدا نے جو جہاں پہ قرآن میں کہا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ ساری آزمائشیں یہاں پر ہیں۔ خوف بھی ہے کہ وہاں ہزاروں کا مجمع ہے، لشکر ہے، اور یہاں 72 ہے، ایک خوف کا عالم ہے، اور ساتھ بھوک اور پیاس بھی ہے۔ اس کے بعد پیاس کا ذکر تو تھا ہی نہیں، جی یہاں پیاس مزید جی اس سے آگے۔ پیاس بھی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر ساتھ اپنے آوان و انصار کی قربانی ہے۔ وہاں تو ڈاکٹر صاحب حضرت حاجرہ کو کہا اسے نہلا دو، اسے اچھے کپڑے پہنا دو، اور زمزم، پانی پلا کر بھیجا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہاں تو 7ویں محرم سے عشرے کی شام تک پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ ایسی قربانی جو کربلا میں ہوئی، اللہ اکبر، اگر اسے مسلمان یہ تسلیم نہ کرے کہ جو قرآن سورہ صافات میں کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ دمبے کی قربانی نہیں ہے، وہ ذبح عظیم تو ہے۔ صاحب قربان نبی کے مقابلے میں دمبا کیسے عظیم ہو سکتا ہے؟ ہاں، نبی کے مقابلے میں دمبا عظیم ہو سکتا ہے؟ یعنی جانور اور نبی، یعنی اس کے بدلے میں اسماعیل کے بدلے میں بکرے کی قربانی کو عظیم کہہ رہا ہے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلومات نہیں، یہ بکرے کی قربانی نہیں ہے، یہ آل محمد کی قربانی۔ اور یہ قربانی کا عمل ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ وَأَنَا ابْنُ الذَّبِیحَتَیْن، ہاں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اللہ، ایک اسماعیل اور ایک باپ عبداللہ۔ اللہ، تو یہ تو آل محمد اور اجداد محمد کا وسیلہ ہے قربانی۔ سبحان اللہ، سبحان جب تک ہم قربانی میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں تو چاہیے، اور آل محمد کے نام پر بھی قربانی کریں۔ بے شک، کیا بات، کیا بات۔ لیکن جس طرح قرآن نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کا، اور ان شعائر اللہ کو یاد رکھنا اور اس کی یاد منانا جس طرح قرآن پیش کر رہا ہے، سورہ حج ہے، جی اسی طرح یہ جو ذبح عظیم جس کو آپ نے بیان فرمایا کہ کربلا کی جو قربانی ہے وہ ذبح عظیم ہے، تو اس کی بھی یاد اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں صفا و مروہ کی یاد ہے۔ وہ مماثلت دیکھیے، یہاں 10 ذی الحج وہاں 10 محرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں خوشی ہے، یہاں حضرت اسماعیل کے بچنے کی خوشی مناتا ہے مسلمان، پوری دنیا میں خوشی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرزند بچ گیا ہے۔ تو یہاں اگر ہم خوشی منائیں تو پھر کربلا میں سید الانبیاء کے فرزند ذبح ہو گئے ہیں، تو وہاں غم منانا پڑے تو گا۔ خنجر سے رکھا گیا تھا گلے پر، تو خوشی جہاں، جہاں تو خنجر چل گیا نبی زادے کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کربلا کا تیر کوئی معمولی تیر تھا، معمولی تیر۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ یہاں پر آج کے حالات کے مطابق کہ جس طرح اب جو رسم و رواج، یعنی ایک شعائر اللہ کو اب رسوم کے طور پہ استعمال کر دیا انہوں نے، یعنی جو منا رہے ہیں قربانی کو ایک رسم ہے کہ جس طرح جانور کو لایا جاتا ہے اور یہاں جس طرح گھمایا پھرایا جاتا ہے، یعنی وہ شعائر اللہ ہے، وہ جانور، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، بچوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو قربانی بھی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جانور اگر اس کی مالیت 1 لاکھ روپے کا اگر جانور ہے تو وہ 10 لاکھ کا خرید کے ایک اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو قربانی حضرت ابراہیم نے پیش کی ہے اس میں جو درس دیا گیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ اس قربانی کا ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہے، کیا آج کے زمانے میں جو حالات ہیں جس طرح قربانی پیش کی جا رہی ہے، تو
تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس ہدف اور مقصد کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ہم جو ہے وہ اب ریاکاری پر آ گئے. اخبارات اور ہمارا میڈیا جس طریقے سے ان جانوروں کی تشہیر کرتا ہے جو قیمتی 15 16 لاکھ روپے کے آتے ہیں. میں نے جیسے کہ ابھی اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ قربانی کے جانور کے جسم کا خون کا بہانا یہ افضل ہے. وہ چاہے کیسا ہی بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، شرائط دمبا یا بکرا جو ہے 1 سال کا، صحت مند ہونے کی یہ کہا شریعت میں کہ صحت مند ہو، اپنے قدموں سے اپنی قربان گاہ تک جا سکے، آنکھوں میں فرق نہ ہو، سینگ میں فرق نہ ہو قربانی کے لیے. اب ہم اس کو نمائش اور ریاکاری کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو انما الاعمال بالنیات، جی بس تمہارا وہ عمل تو تم نے ضائع کر دیا نمائش کر کے، اور پھر وہ سارا گوشت جو ہے وہ اپنے تن پر قربان کر دیا، غریبوں کو دینے کا حق ختم کر دیا، یتیموں بیواؤں کو دینے کا حق ادا کر دیا. جو بیچارہ سال بھر کھانے سے محتاج ہے اس کو تو آپ نے کچھ نہ دیا، سب کچھ گھر میں کھا بیٹھے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ اس کو جو ہے جیسے کہ میں نے مولانا روم کے معنی تکبیر سلیم کہ خدا پیش ہے تمہاں قربان شریف، کہ اے خدا میں تیرے سامنے قربان ہو رہا ہوں. یہ جانور کا قربان کر دینا، اس کا سجا کر جو ہے نمائش کرنا، اس کے لیے جو ہے تشہیر کرنا اپنی اگر تفوق کے لیے کہ جناب فلاں سیٹھ صاحب کے یہاں جو ہے فلاں قربانی کا جانور آیا ہے، وہ اس قدر وزندار ہے. قرآن نے وزن کو نہیں لے گا. کیا بات ہے، قرآن نیت کو دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی میسج ہمارے ناظرین کو مختصر سا جی ہاں، وقت قرآن حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اعمال نہیں دیکھتا بلکہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے بے شک. کہ تم کس دل سے، کس نیت سے، تمہارے دل میں کتنا جذبہ قربانی ہے. جیسا کہ قبل کا ہوا کہ جب آپ قربان کر رہے ہیں نا تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج میں اللہ کے حکم پر اس قربانی کو، جانور کو ذبح کر رہا ہوں. اگر اللہ نے حکم دیا میں اپنی ہر بری خواہش کو اسی طرح قربان کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور میں بہت ممنون و مشکور ہوں حضرت قبلہ علامہ حکیم محمد اصغر درد صاحب کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے اور اس پروگرام کو آپ نے عزت اور بخشی ہے. اور میں حضرت مولانا مفسر قرآن حضرت علامہ ڈاکٹر سعید محمد حسن رضوی صاحب کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائیں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہمارے محترم ناظرین نے اس گفتگو سے جو ہے نا استفادہ کیا ہوگا اور اس قربانی کے ہدف اور مقصد کو، جو حقیقی مقصد ہے، اس کو سمجھا ہوگا. اگر ہم اس مقصد اور ہدف کے مطابق ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہاں پر میں محترم ناظرین میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.